السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے دین کی باتیں میں۔ دوستو، پیارے نبی کی زندگی کے اوپر جو سیریز چل رہی ہے، آج اس کا 8واں پارٹ ہے۔ آج اس میں ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو آپ سن کر واقعی میں حیرت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ بہت خوفناک واقعہ ہے۔ روح کانپ جائے گی آپ کی سن کر۔ کعبے میں بتوں کو خوش کرنے کے لیے ایک 10 سال کی لڑکی کو کیسے زندہ گاڑا گیا، اس واقعے کو سن کر آپ کی روح واقعی میں کانپ جائے گی۔ تو بہت پیارا واقعہ ہے، ویڈیو کو مکمل واچ ضرور کریں، اور اس سے پہلے کی جتنی ویڈیو ہیں، جتنے پارٹ ہیں اس سیریز کے، وہ ضرور دیکھیں۔ پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پیچھے کے جو 7 پارٹ ہیں وہ ضرور مکمل واچ کریں۔ دوستو، عرب کا ہر قبیلے کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتا تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ بتوں کی اور ستاروں کی پوجا کرتے ہوئے بھی حشر اور نشر کے بدلے کے دن کے قائل تھے۔ مردوں کو قبر میں دفن کرتے تھے، قبر میں اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے آئیں گے۔ وہ توحید کے قائل تھے، خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے، بتوں کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت مکہ کے کونے سے بہت ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی، دھیرے دھیرے بڑھنے لگی، بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ مکہ کی ہر گلی کوچے اور گھر گھر میں اس کی آواز سنی گئی۔ آج عربوں کے عید تھی، وہ لوگ صبح سویرا جاگ چکے تھے اور ہر کوئی اس آواز کو سن کر دوڑ لگانے لگا۔ سارے لوگ بیت الحرم کی طرف دوڑنے لگے۔ مکہ کی گلی کوچوں میں ہلچل شروع ہو گئی، لوگوں کے گروہ تیزی سے لپکنے لگے۔ خانہ کعبہ کے نیچے ایک کنواں تھا، کنویں کی من پتھر کی اور دھن کچھ چھوٹا تھا۔ یہاں کنواں دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہوا۔ کنویں کی من کے قریب ادھر ادھر بڑے بڑے 2 بت تھے، ان میں سے ایک بت کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی ہو مسکرا رہی ہو۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت ایک بھاری بھرکم انسان کی شکل کا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو چت کر کے خوش ہو رہا ہو۔ اس بت کا نام اصاف تھا۔ تمام عرب کے لوگ ان دونوں بتوں کا احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے ہی سجدے میں گر رہے تھے۔ بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑی ڈراؤنی شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس کا نام ہبل تھا، جس کی پوجا ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرم میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تل دھرنے تک کی جگہ نہ بچی۔ ہر قبیلہ اپنے چہیتے بتوں کی اور دوڑا۔ وہ بت بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہ پر رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب شکلوں کے تھے، الگ الگ رنگوں کے، کالے سفید۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا، کیونکہ اب لوگ وہاں پر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اب گھنٹے، شانق، جھانج بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ قبیلہ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے صرف حضرت حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے۔ ابھی یہ لوگ سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلنے شروع ہو گئے۔ ہوائیں ریت کے ذروں کو اٹھا کر اڑنے لگی۔ اب سورج نکل کر کچھ اونچائی پر جا چکا تھا، دھوپ ہر طرف چاروں طرف پھیل چکی تھی، پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک، وہ گرمی نہیں جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا، خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہوا میں اور تیزی آ گئی۔ سبھی لوگ گھبرا گئے، آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ آسمان لال انگارہ ہو رہا تھا، جیسے اس میں آگ لگی ہو، باغ کے شعلوں نے اسے لال بنا دیا ہو۔ لوگ حیران اور پریشان تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر عرب کے لوگوں میں بہت ڈر پیدا ہو گیا۔
کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا یہ کوئی عذاب ہے، اسی لیے سبھی لوگ گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز میں کہا، رو، گڑ گڑاؤ بتوں کے پجاریوں، خوب رو، بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کی دعا مانگو۔ اتنا سنتے ہی رونے کی چیخ پکار اور زیادہ مچنے لگی۔ لوگ رو رو کر بتوں سے اس بلا سے بچنے کی التجائیں کرنے لگے۔ مکہ پر قہر الہی نازل ہو رہا تھا۔ بچے اور بوڑھے سب کے سب چیخ اور چلا کر رو رہے تھے اور اپنے معبودوں سے التجائیں کر رہے تھے، پر ان کے معبود تو پتھر کے تھے، کوئی کچھ نہیں سن رہا تھا۔ لوگوں کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی، ان کے دل کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ اللہ کو ان کی آواز پر رحم آیا، تیز ہوا کے جھونکے کم ہونے لگے، اندھیرا چھٹنے لگا، اجالا بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہوا بھی تھم گئی، گرد اور دھول چھٹ گئی، سورج چمکنے لگا، اربوں کی جان میں جان آ گئی۔ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ پشچم کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک تھی۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ سبھی لوگ حیران تھے کہ ایک بوڑھا بلند آواز میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے شریف عربوں، تم نے اس چمک کو دیکھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کیا معاملہ ہے۔ سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ ایک بوڑھا اونچے چبوترے پر بیٹھ کر کہنے لگا، سب خاموش ہو جاؤ، ایسے خاموش ہو جاؤ کہ میری کمزور آواز تم سب کے کانوں تک جا سکے۔ وہ بوڑھا آدمی بہت عجیب شکل صورت کا انسان تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی اور دائیں ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ کی ہڈی تھی۔ گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی۔ پہناوا بھی بہت عجیب تھا۔ ایک لمبا جبہ تھا جس کا نیچے کا حصہ اونٹ کے اون کا تھا۔ سر میں کمبل لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھیتر کو دھسی ہوئی تھی، آنکھوں میں چنگاریوں جیسی چمک تھی۔ اس بوڑھے کا نام ابرش تھا۔ بوڑھا کاہن بھی تھا اور عراف بھی۔ پیچھے کی باتیں بتانے والے کو کاہن کہتے ہیں اور آگے کی بات کو بتانے والے کو عراف کہتے ہیں۔ یہ لوگ جنوں اور شیاطین کے حوالے سے بات گڑھتے ہیں۔ ابرش نے کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ ہاتھ کی ہڈی ہے۔ اے عرب کے ثبوتوں، اس کھوپڑی کی اور دیکھو۔ اس کھوپڑی نے مجھے آگے کی بات بتا دی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ دنیا کروٹ لینے والی ہے اور ایک انقلاب آنے والا ہے۔ ہمارے معبودوں کو رسوا کیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے تو انہی کو اپنا معبود مانتے تھے۔ تو اس نے بولا کہ ہمارے معبودوں کو رسوا کیا جانے والا ہے۔ آج اس شخص کی عمر پورے 40 سال ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے بتایا کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، لیکن اب وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ دوستو، یہاں پر بات ہو رہی ہے پیارے نبی کی، کیونکہ پیارے نبی کو جو نبوت ملی تھی وہ 40 سال میں ملی تھی۔ تو اس نے بولا کہ اب وہ ظاہر ہونے والا ہے، بتوں کے خلاف تقریریں کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ رو، تم دل کھول کر رو، ہمارے معبود بھی ہم سے روٹھ جائیں گے، دنیا اندیکھے خدا کے سامنے جھک جائے گی۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ؟ ابرش کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ رونے لگا۔ اس کو دیکھ کر پورا مجمع بھی رونے لگا۔ ابو جہل نے کہا، مقدس حبل کی قسم، حبل جو مکہ کے جو حرم شریف کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا، میں نے بتایا تھا کہ اس کا نام حبل تھا۔ تو ابو جہل نے قسم کھائی حبل کی اور کہا کہ میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو اندیکھے خدا کو سجدہ کرے گا۔ ابرش نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکوں گے، دیکھوں گے اپنی آنکھوں سے اپنے معبودوں کی ذلت۔ حمزہ نے پوچھا کہ اپائے کیا ہے اس سے بچنے کا؟ ابرش نے کہا، کیوں نہیں، پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو، تمام قبیلہ ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کو ماننے والوں کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، اس کو ستانے میں کوتاہی نہ کرو گے اور کوشش کر کے اسے قتل کر ڈالو گے۔ کیونکہ ابرش کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان معبودوں کو ذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے اور روب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکے گا۔ اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرم میں سب سے اقرار لے لیا جائے۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جو لوگ عہد و اقرار
کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، چاہے اس میں کتنی ہی مالی اور جانی نقصان ہو جائے۔ تمام عربوں نے جھک جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے کر عہد اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو برا کہنے والوں کو قتل کیے بنا نہ چھوڑیں گے، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو۔ سب کے بعد میں ابو لہب نے کہا کہ کاہن، تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی۔ پھر ابرش نے بتایا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں سے ہی ہوگا۔ صاف لکھا ہوا ہے، جو کھوپڑی بتا رہی ہے اس کا نام محمد ہے۔ سب اس نام کو دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ ابرش جو تھا اس نے اس کھوپڑی سے کہا، اور اس کھوپڑی نے ایک بندی بنائی تھی اور اس بندی سے بنتے بنتے پورا نام محمد لکھا گیا تھا۔ تو ابو طالب نے کہا، ابرش، کیا تم پیارے بھتیجے پر الزام لگا رہے ہو؟ کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ ابو طالب جو ہے بہت پیار کرتے تھے پیارے نبی سے۔ اس کے بعد بولے کہ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرش نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے کچھ نہیں کہہ رہا، جو کہہ رہا ہے وہ یہ کھوپڑی کہہ رہی ہے جو میرا علم مجھے بتا رہا ہے۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم تو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی رکھتے ہو، اس دشمنی کے غیب دانے کے پردے سے نکل کر آؤ۔ ابرش نے نرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، میری یہ ہمت نہیں کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں۔ حضور کے خاندان کا پلا ہوا نمک کھا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ رہا۔ ذرا صبر کیجئے اور دیکھیے یہ کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کی اور ابو طالب بھی خاموش ہو گئے۔ ابرش نے کھوپڑی گھمانا شروع کی اور اتنی گھمائی کہ ایک گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے ایک بندی بن کر رہ گئی، اور لوگوں نے دھیان سے دیکھا کہ یہ بندی خداؤں کو ذلیل کرنے والے کا نام بنا رہی ہے۔ سب نے بندی کو دھیان سے دیکھا، بندی پھیلتے پھیلتے ایک نام بنی اور اس میں بالکل دیکھا جا سکتا تھا۔ سب لوگ حیران تھے، صاف اور موٹے حرفوں میں محمد لکھا ہوا تھا۔ ابرش نے کہا، تم نے دیکھ لیا، اب سنو، اگر تم اپنے معبودوں کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے گا۔ ابو لہب نے پوچھا، معبودوں کو خوش کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ ابرش نے کہا، یہ کھوپڑی جواب دے گی۔ کھوپڑی ابھی تک گھوم رہی تھی، اب نام غائب ہو گیا، صرف بندی ہی باقی رہ گئی۔ لوگ اس بندی کو بڑی دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ بندی پھر پھیل کر شروع ہوئی اور دیکھتے لکھتے لفظ بن گیا۔ سب نے پڑھا، ایک چمکدار بالکل لکھا ہوا تھا، قربانی۔ ابرش نے کہا، تمہارے معبود قربانی چاہتے ہیں، قربانی دے کر آنے والے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ عمر ابرش کے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا، کس چیز کی قربانی دیں ہم؟ ابرش نے کہا، اس کا جواب بھی کھوپڑی دے گی۔ سب کی نگاہیں پھر کھوپڑی کی طرف اٹھ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یکایت موٹے لفظوں میں نظر آیا، ایک 10 سال کی خوبصورت لڑکی۔ یہ سب دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ ابرش نے کھوپڑی کو بوسہ دیا اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ آدمی اپنی لڑکی کو قربان کرے جو پہلے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہو۔ عربوں میں لڑکیوں کو زندہ گاڑنے کی رسم عام تھی۔ سنگ دل اور بے درد باپ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے اور اس پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ اکثر لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر ڈالی جاتی تھی یا زندہ دفن کر دی جاتی تھی، پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی، میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتی، تو بے درد باپ پہلے گڈھا کھود آتا اور پھر لڑکی کو اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر بستی سے باہر لے جاتا اور اس گڈھے کے کنارے پر کھڑا ہو کر دھکا دیتا تھا۔ لڑکی چیختی چلاتی خوش آمدیں کرتی، پر ظالم باپ اس کی آواز تنک بھی نہ دھیان دیتا، بلکہ اوپر سے ڈھیلے مار مار کر مٹی ڈال دیتا۔ اس طرح اپنے کلیجے کو زندہ گاڑ دیتا اور واپس لوٹ آتا۔ اس سنگ دل رسم کا بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ اب ابرش کی باتیں سن کر ایک بوڑھا آدمی بولا کہ آج مجھے بہت فخر ہو رہا ہے، میں نے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑا ہے،
اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میری 10ویں لڑکی موجود ہے اور پرسوں ہی اس کی عمر 10 سال ہوئی ہے۔ اب میں اسے دفن کر دوں گا، کیا وہ لڑکی قربانی کے لیے مناسب ہے؟ ابرش نے اس بدو بوڑھے کو دیکھ کر کہا، واقعی تم بہت خوش قسمت ہو کہ اپنی 10 سال کی بیٹی کو زندہ دفن کر کے اپنے معبودوں کو خوش کرو گے۔ تمہارے اس کارنامے پر دنیا رشک کرے گی۔ اس نے سینہ پھلا کر کہا، پرسوں میں اپنی لڑکی کو گاڑ دوں گا، بستی کے باہر لوگ جمع ہو جائیں، اس قربانی کے بعد کوئی ڈر باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر لوگوں کو تسلی ہوئی۔ اس بوڑھے کا نام قیس بن عاصم تھا۔ بڑا خوش تھا اور خوشی کی وجہ تھی کہ بیت الحرم کی بھاری بھیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہ نکلا جس نے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہو۔ اب ہر آدمی اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ پھولا نہ سما رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے مکان پر پہنچا۔ مکان پر پہنچتے ہی اس کی 10 سال کی لڑکی اس سے ملنے لپکی، اپنی چھوٹی چھوٹی نازک ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اچھا ابا تم آ گئے، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بعد باپ کی محبت پھوٹ پڑی اور اس نے اس لڑکی کو گود میں اٹھا لیا، بہت پیار کیا۔ اس کے بعد قیس نے اس کو ترنت اپنے سینے سے لگا لیا، پر ترنت اس کو اندیشہ ہوا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے۔ اس نے ترنت چونکا اور سنبھلا اور لڑکی کو گود سے نیچے اتار دیا اور ایسے پھینک دیا جیسے انسان کسی چیز کو دھوکے سے یعنی سانپ وغیرہ کو اٹھا لیتا ہے، پھر پہچان کر ترنت پھینک دیتا ہے۔ لڑکی گرتے گرتے سنبھلی، اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہو؟ خفا نہ ہو، آپ تو امی کے علاوہ میری اس دنیا میں تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ قیس کی آنکھوں میں رحم اور مروت کی بجائے جنگلی چمک پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے کڑک کر کہا، جمیلہ کیا تم بھولی بھالی باتوں سے میرے دل کو موم بنانا چاہتی ہو؟ میں موم نہیں بن سکتا، چلی جا میرے سامنے سے، دور چلی جا، ہٹ یہاں سے۔ معصوم لڑکی باپ کے کڑے تیور دیکھ کر ڈر گئی اور باپ سے لپٹ گئی۔ قیس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکا اور تیز اور غصے بھری نگاہوں سے گھورنے لگا۔ جمیلہ نے آج تک اس کی ایسی نظریں نہ دیکھی، وہ کانپ گئی اور کھڑی کھڑی رونے لگی۔ قیس کی بیوی سلمیٰ قریب کھڑی تھی۔ بیوی سے بولا، آج جو ہوا کا طوفان آیا، طوفان کے بعد جو روشنی اور چمک پیدا ہوئی، تم نے دیکھی؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں دیکھی ہے، بڑا سخت طوفان تھا، میں تو سمجھی تھی کہ مکان کی چھتیں اڑ جائیں گی، دیواریں گر جائیں گی، لیکن ہمارے معبودوں نے ہم پر مہربانی کی، طوفان نکل گیا، مگر روشنی اور چمک میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ سلمیٰ نے کہا کہ میں تو گھبرا گئی تھی، کہیں دنیا میں انقلاب آنے والا ہے، کوئی چیز ہے جو آنے والی ہے۔ قیس نے غور سے سلمیٰ کو دیکھ کر کہا، تم نے بالکل ٹھیک سمجھا، کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف اٹھنے والا ہے۔ سلمیٰ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، ہمارے معبودوں کے خلاف؟ ضرور کوئی عجیب بات ہے۔ نہایت ابرش نے بتلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی بولی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں، بڑا نیک آدمی ہے، مکہ کے سردار کے بھتیجے ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے امیر ہیں، آخر ان کو کیا پڑی کہ معبودوں کی برائی کریں؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ ایسا ہی ہے، تم نہیں جانتی، آج تک انہوں نے کسی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ صحیح ہے، میں بھی ایسا ہی سنا ہے، لیکن یہ سب کیسے ثابت ہوا کہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے؟ ابرش نے کہا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کے بعد وہ بولی، لیکن وہ تو غار ہیرا میں گفا میں رہتے ہیں اور 4-5 دن تک نظر بھی نہیں آتے، وہیں ٹھہرے رہتے ہیں، تو آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ان کے شوہر نے کہا کہ سلمیٰ تم نہیں جانتی، ابرش نے بتایا ہے۔ ابرش نے آنے والے فتنے کو دور کرنے کے لیے ایک تدبیر بتائی ہے کہ جو آدمی اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکا ہے، اس کی 10ویں لڑکی ہو اور وہ 10 سال کی عمر کو مکمل کر چکی ہو، اس کو زندہ دفن کر دے تو اس فتنے سے نجات مل جائے گی۔ اس وقت تمام مجمع میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہو، سب سر جھکائے ہوئے شرمندہ تھے، لیکن اس پورے مجمع میں
اکیلا میں تھا جس نے یہ کام کیا ہے، اور وہ لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ پورے مجمع نے مجھے عزت کی نظروں سے دیکھا۔ جب سلمیٰ نے یہ سنا کہ اس کی بیٹی کی قربانی دی جائے گی تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ جمیلہ رونے لگی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ جس بیٹی کو اس نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا، اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد اس کے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اس اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے سرتاج ایسا نہ کرو۔ جمیلہ کی بھولی بھالی شکل اور بھولی بھالی باتوں نے میرے اندر جگہ بنا لی ہے۔ اس کی زندگی میری زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے میرے پیارے شوہر جمیلہ کو میرے لیے باقی رکھو۔ اتنا سنتے ہی کیس کی آنکھوں میں چنگاریاں نکلنے لگی۔ اس نے غضبناک لہجے میں کہا، کم بخت عورت لڑکی کی محبت میں ڈوب رہی ہے، بہت زیادہ مورخ ہے۔ کیا جمیلہ کو زندہ رکھ کر اس کی شادی کروں، کسی کو اپنا داماد بناؤں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا سنتے ہی سلمیٰ نے روتے ہوئے کہا، آپ جمیلہ کی شادی نہ کرنا، وہ تمام عمر کنواری بتا لے گی۔ کیس کانپنے لگا اور کانپتے کانپتے بولا، ذلیل، یہ تو ذلت کی بات ہے۔ دنیا کہے گی کیسے باپ کی بیٹی ہے کہ کوئی اس کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ میں اس ذلت کو بھی نہیں سہن کر سکتا۔ سلمیٰ نے آنسو بہتے ہوئے کہا، مقدس معبودوں کے لیے بھولی بھالی جمیلہ پر رحم کرو، اسے بچا لو۔ کیس نے کڑک ہو کے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ نادانی چھوڑو، اٹھو اور جمیلہ کو تیار کرو، پرسوں اس کو دفن کرنا ہے۔ اس کے بعد سلمیٰ اٹھ کھڑی ہوئی، غم سے بوجھل تھی، چل نہیں پا رہی تھی، اپنی بیٹی کے پاس پہنچی۔ بیٹی نے کہا، امی تم خاموش کیوں ہو؟ ابا کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہی تھی؟ کیا آج ابا خفا ہیں؟ مجھ سے بھی خفا لگتے ہیں، آخر کیا ہوا؟ جمیلہ کی باتیں سن کر سلمیٰ بے چین ہو گئی اور اس نے اپنے سینے سے لگا کر خوب بھینچا۔ سلمیٰ روتی ہوئی جمیلہ کو بھینچ رہی تھی، اسے اس طرح سے تڑپ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جمیلہ بولی، ماں تم رو نہیں تو میں بھی رو دوں گی۔ سلمیٰ جمیلہ کی بات سنتے ہی چپ ہو گئی، ٹھنڈی آہ بھری، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو نہ رونا، اب نہیں روں گی۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ گھر کے کام کاج میں لگ گئی اور جمیلہ کھیلنے لگی۔ آخر قربانی کا دن آ گیا اور جمیلہ کو اس کی ماں نے نہلا کر بال سکھائے، سر میں تیل ڈالا، کنگھی کی چوٹی باندھی، اور جمیلہ بہت خوش تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی موت کی گود میں لے جانے کے لیے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت بہت سی عورتیں گھر پر جمع ہو گئی اور ہنس بول رہی تھی، لیکن سلمیٰ کا چہرہ اترا ہوا تھا، غم سے نڈال تھی۔ جب سورج ڈھل گیا تو کیس اور اس کے پیچھے بہت سے آدمی اس کے مکان پر آئے، اور کیس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب جانے مانے شہر کے بڑے لوگ تھے۔ ابرش بھی وہاں پر پہنچا۔ ابرش نے وہاں پر کھڑے ہو کر جمیلہ کو دیکھا۔ اس وقت جمیلہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جمیلہ اس کو دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا لیتی ہے، اور ابرش بولا کہ ایسی ہی بچی کی قربانی کی ضرورت تھی، پاک حبل تم پر اپنی برکتیں نازل کرے۔ پھر جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، بیٹا تیری قربانی ہماری مصیبتوں کا خاتمہ کر دے گی۔ جمیلہ اس کی بات سمجھ نہ سکی، بھولا بھارا چہرہ، آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ ابرش نے کیس سے کہا، چلو جمیلہ کو لے چلو۔ کیس نے کہا، جمیلہ چلو۔ جمیلہ نے پوچھا، ابا کہاں جانا ہے؟ کیس نے کہا، ہمارے ساتھ چلو۔ جمیلہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چلی، اس کے پیچھے سب چل پڑے، پر غم سے نڈال سلمیٰ کے قدم بھی نہ اٹھ سکے۔ وہ چکرائی، سنبھلنا چاہا، سنبھل نہ سکی، گشت کھا کر گر پڑی۔ سب جا چکے تھے، مکان کے بھیتر کوئی نہ تھا اور اس عورت کو سنبھال پاتا۔ کیس کے مکان کے سامنے سینکڑوں آدمی کھڑے تھے، بہت سی عورتیں ڈف کے کھڑی تھیں۔ ان عورتوں اور مردوں میں سب طبقے کے لوگ تھے۔ جس وقت جمیلہ کو انہوں نے دیکھا، ترنت حبل کی جے کار لگانی شروع کر دی۔ اس کے بعد اس مجمع نے جلوس کا ایک روپ لے لیا۔ ابرش نے ہاتھ میں کھوپڑی کی ہڈی لے رکھی تھی اور ہڈیوں کی مالا پہن رکھی تھی، سینے پر بال بکھرے ہوئے تھے اور پیچھے پوری کی پوری جماعت تھی۔ اس کے ساتھ ہی پجاریوں کا پورا گروہ تھا۔ شاخ اور گھڑیال اور تالیاں بج رہی تھی، عورتیں دوڑی ہوئی جا رہی تھی، پورے شور شرابہ ہو رہا تھا، پورے گانے بجانے ہو رہے تھے، ڈفلیاں بج رہی تھی،
اور انہی عورتوں کے گھیرے میں اس معصوم جمیلہ کو بھی رکھا ہوا تھا۔ عورتوں کے پیچھے کچھ با اثر اور دولت مند عرابی تھے۔ یہ سب لوگ بالکل خاموش تھے۔ قیس بن عاصم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے پیچھے عام لوگ تھے جو تھوڑی دیر میں بتوں کا نام لے کر ان کی جیکار لگا رہے تھے۔ پورا مجمع اس شہر کے باہر اس کو لے جا رہا تھا، اور اب تک اس مجمع میں کئی ایسے لوگ شامل تھے جن کی گودوں میں دودھ پیتی بچیاں تھیں۔ بت پرستوں کا ایک گروہ مکہ سے نکل کر ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ یہاں تمام ریگستان تھا، سفید سفید ریت چمک رہی تھی۔ ابھی یہ لوگ مکہ سے تھوڑی دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک 40 سال کا شخص بہت خوبصورت نظر آیا۔ یہ عرب کے بہت ہی خوبصورت تھے، چہرے سے رعب و جلال ظاہر تھا، کھلی آنکھ سے نہ دیکھا جا سکتا تھا۔ جب وہ مجمع کے قریب آئے تو ابرش نے انہیں دیکھا، مگر چہرے پر چھائے رعب کی وجہ سے نہ دیکھ سکا، نظریں جھکا لی۔ وہ عرب بڑھتے ہوئے اب ابو طالب کے پاس پہنچا۔ ابو طالب نے محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، آنکھوں کی ٹھنڈک، تم اس دھوپ میں اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ شخص رکا اور اس نے جواب دیا، اے چچا، میں غار ہیرا سے آ رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، پیارے محمد، چچا کی جان، تم کیوں اپنی جان پر اتنی مشقت ڈال رہے ہو؟ کیا تم اپنی صحت کا بھی خیال نہیں؟ جاؤ کسی سائے دار جگہ جا کر آرام کرو۔ یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اپنے چچا ابو طالب کو سلام کر کے چل دیے۔ انہوں نے نہ مجمع کی طرف دیکھا، نہ یہ معلوم کیا کہ مجمع کہاں جا رہا ہے۔ جب آپ دور نکل گئے تو ابرش نے کہا، کتنا شاندار، خوبصورت اور شریف انسان ہے۔ حبل کی قسم، میں نے پہلے کبھی ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا، لیکن اس کی طرف سے خاندانوں کے ذلیل ہونے کا ڈر ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ابرش کے پیچھے تھا، اس کا نام ورقہ بن نوفال تھا۔ ورقہ عربی بھاشا کے ماہر تھے، تورات اور انجیل کا پورا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، ابرش، اندیشہ نہ کرو، اگر ہمارے خداؤں کو یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی رسوائی پر رسوا کرنے والے کو سزا دے سکیں تو وہ خود سزا دے دیں گے، ہمیں کیوں چنتا کرنی ہے؟ ابرش نے کہا، تم سچ کہتے ہو ورقہ، مگر مجھے ڈر ہے کہ شاید وہ سزا نہ دے سکیں۔ ورقہ غصے میں آیا اور جوش میں آ کر کہا، اگر وہ سزا نہیں دے سکتے تو پھر خدا کیسے؟ ابرش نے حیران ہو کر ورقہ کی اور دیکھتے ہوئے کہا، تم کہتے ہو ورقہ تم بھی مرتد ہو گئے؟ مرتد نہیں ہوں، تم سب مکہ والے، ساری عرب کے باشندے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں عربی جانتا ہوں، تورات اور انجیل کا ماہر ہوں، پر اپنے مذہب پر قائم ہوں۔ پر میرا یہ اعتقاد ہے کہ خداؤں میں اتنی طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی برائی والوں کو سزا دے سکیں۔ تم سچ کہتے ہو ورقہ، یہ تمام مجمع ابھی تک بڑا چل رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ سے 1 میل دور چل چکے تھے اور ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں پر بہت بڑا ایک حصہ ریت کا تھا۔ پجاری وہاں پر پہنچ کر شنکھ بجانے لگے۔ کچھ دیر بعد آدمی چاروں طرف جمع ہو گئے اور اپنی بڑائی باقی رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے آگے آنے شروع ہو گئے۔ مجمع سے ایک آدمی نکلا جس کی گود میں 3 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس نے لڑکی کو زمین پر بیٹھا دیا اور دونوں ہاتھ سے ریت ہٹا کر گڈھا کھودنے لگا، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اس سنگ دل باپ نے لڑکی کو گڈھے میں پھینکا اور جلدی جلدی اس پر ریت ڈالنا شروع کر دیا۔ لڑکی چیختی چلاتی رہی۔ ریگستان کا ایک ایک ذرہ اس چینخ سے کانپ اٹھا، لیکن اس کا دل نہ پسیجا۔ پھر کیا تھا، جو لوگ اپنی لڑکیوں کو لے کر آئے تھے ان سبھی نے یہ کام شروع کر دیا، گڈھے کھود کھود کر ان لڑکیوں کو دفنانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہی جمیلہ جو تھی وہ یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، اور جمیلہ اب سمجھ چکی تھی، اس کو احساس ہو گیا تھا کہ آج اس کا باپ اس کو بھی دفن کرے گا۔ قیس نے کہا، ہاں جمیلہ، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، عرب میں لڑکیوں کو رہنے سہنے اور پلنے بڑھنے کی گنجائش نہیں۔ جمیلہ کہنے لگی، میرا کیا قصور ہے؟ تم مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہو؟ قیس نے کہا، ہماری خاندانی بڑائی اور نجی غیرت ہم کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جمیلہ رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابا، پیارے ابا، اگر تم مجھے کھانا کپڑا نہیں دے سکتے مت دو، میں ننگی اور بھوکی رہ لوں گی، لیکن کوئی بھی سوال نہ کروں گی، پر مجھے دفن نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے جمیلہ کس کے اپنے باپ سے لپٹ گئی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ قیس کی درندگی نے جوش مارا اور اس نے کڑک کر کہا، ابھی دفن نہ کروں تو کیا تجھے زندہ رکھوں؟
تو بڑی ہو کر بیاہ جائے گی، کوئی آدمی میرا داماد بن جائے گا، تمام عرب میں میرا جلت سے سر جھک جائے گا۔ کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی زندہ نہیں رکھی۔ جمیلہ کا خوبصورت چہرہ اتر گیا، موت کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ جلدی سے اپنے باپ کے پاؤں پر گر پڑی اور اس نے کہا، پیارے ابا مجھے بچا لو۔ لیکن بے رحم باپ نے جو گڈھا کھود رکھا تھا اس میں جمیلہ کو دھکا دے دیا۔ جمیلہ اوندے منہ گر پڑی۔ کیس نے جلدی جلدی گڈھے کو بڑھنا شروع کر دیا اور اوپر سے ریت ڈالنا شروع کر دیا۔ جمیلہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ریت اتنی تیزی سے اوپر سے گر رہا تھا کہ اٹھ نہ سکی۔ وہ چیخنے لگی، رونے لگی، لیکن اس کے اوپر اس کے باپ کو ذرہ برابر بھی ترس نہ آیا۔ جمیلہ کا دم گھٹنے لگا اور اس کی چیخ بند ہونے لگی۔ جب ریت پورا اوپر تک بھرنے لگا دھیرے دھیرے تو اس لڑکی کی آواز بھی بند ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو پوری طرح سے دفن کر دیا گیا اور ان لوگوں نے پھر جشن منانا شروع کیا۔ گھنٹے اور شاخ کی آواز تیز ہو گئی اور اپنے معبودوں کی وہ ذکر کرنے لگے۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ پورا ہوتا ہے کہ اس سنگ دل باپ نے اپنی 10 سال کی بچی کو اس طرح سے زندہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی اور وہ لوگ واپس آ گئے۔ تو دوستو یہ تھا قصہ، بہت پیارا قصہ تھا، امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس سیریز کا یہ 8واں پارٹ تھا، اس سے پہلے کے پارٹ آپ ضرور دیکھیں، بہت پیارے پیارے قصے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سمجھ آئیں گے اور آپ کے دین میں اور آپ کی جو سمجھ میں اضافہ ضرور کریں گے۔ تو ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔